چمک تیری عیاں بجلی، آتش میں شرارے میں، جھلک تیری ہوائی دا، سورج میں چاند میں تارے میں۔ عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 41 سے۔ اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس یاد دہانی سے، لما جاءہم، جب کہ یہ یاد دہانی یعنی قرآن پاک ان کے پاس آ بھی چکا ہے، وَإِنَّهُ لَکتاب عزیز، بات یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ یعنی کہ جن لوگوں نے خدا کی اس یاد دہانی کا انکار کر دیا جب کہ وہ ان کے پاس آ بھی گئی ہے، انہوں نے اپنی شامت خود بلا لی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بلند پایہ کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جھوٹ یعنی باطل اس کے آگے پیچھے سے داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تنزیلم، یہ نازل کی گئی ہے، من حکیم حمید، اس ہستی کی طرف سے جو حکمت والی اور تعریفوں والی ہستی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے پاس بہت بلند پایہ کتاب آ چکی ہے، اس کی موجز بیانی اور اس کے دلائل کی قوت، ہر چیز ان کے سامنے آ چکی ہے، لیکن یہ اس بات کے پھر بھی انکاری ہیں، تو انہوں نے یعنی اپنی شامت بلا لی ہے۔ گویا مدعا یہ ہے کہ ان کی بد انجامی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے جرم کی سنگینی ہی کافی ہے، اسے الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کے ذریعے سے ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آئی ہوں، سوئے ہوئے مومنوں کو جگانے آج آئی ہوں۔ قرآن کی رسی تم نے اپنے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی، اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے کیوں توڑ دی۔ فن کے کنویں تمہارے آج سارے سوکھ گئے، علم کی ندی کے آج کنارے سارے سوکھ گئے۔ وقت ہے ابھی تمہارا، بچوں کو پڑھاؤ تم نہ آگے بڑھ سکے پر ان کو تو بڑھاؤ تم۔ فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے۔ دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں بچھاڑا تھا، وہ تم ہی تھے۔ آج بتانے تمہیں آئی ہوں، سوئے ہوئے مومنوں کو جگانے آج آئی ہوں۔ دیوبند شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اس لیے تو ہٹ گئے۔ اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں۔ سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، پر ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ قوم کو آئینہ آج دکھانے میں آئی ہوں، سوئے ہوئے مومنوں کو جگانے آج آئی ہوں۔ تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھیں، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھیں، وہ تم ہی تھے۔ آج بتانے تمہیں آئی ہوں، سوئے ہوئے مومنوں کو جگانے آج آئی ہوں۔ شاید قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ فرماتے ہیں لا یاتیہ الباطل، نہیں داخل ہو سکتا جھوٹ اس قرآن کے، من بین یدیہ و من خلفہ، اس کے نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے۔ کس لیے نہیں داخل ہو سکتا؟ کیونکہ یہ نازل کرتا ہے اس زبردست ہستی کی طرف سے۔ اب قرآن کیا ہے؟ یعنی قرآن کے بارے میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایک بلند پایہ کتاب ہے، یہ اس کی دلیل بیان کی ہے کہ یہ لفظ اور یہ معنی دونوں کے اعتبار سے بالکل محفوظ، اپنی دلالت میں بالکل قطعی ہے۔ اس میں جن و انس کے کسی شیطان کی در اندازی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی نے اس کے بعض پہلوؤں کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک یہ کہ قرآن اپنے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے بالکل محفوظ ہے۔ اس کو اتارنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو لانے والے جبرائیل امین ہیں، اور اس کے حامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کو نقل و قبول کرنے والے اس خلق کے پاکیزہ ترین اخیار اور صالحین ہیں۔ گویا ابتدا سے لے کر انتہا تک این خانہ ہما آفتاب است، اس میں کہیں بھی شیطان کی در اندازی کے لیے کوئی روزن نہیں ہے، اور نہ اس کے آغاز کی طرف سے اور نہ اس کے انتہا کی طرف سے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جیسے کہ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کے الفاظ سے واضح ہے، خود اہتمام فرمایا، اور یہ قرآن مجید کا وہ امتیاز ہے جو اس سے پہلے نازل ہونے والے صحیفوں کو حاصل نہیں ہوا۔ تورات، انجیل وغیرہ کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین پر ڈالی گئی تھی جو اس کا حق ادا نہ کر سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ صحیفے بالکل محرف ہو کے رہ گئے،
اور اس کے اندر حق اور باطل کا امتیاز ناممکن ہو گیا۔ لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اور اس کو قیامت تک کے لیے ہر قسم کے آمیزش سے بالکل محفوظ کر دیا۔ اس کی حفاظت کے کئی پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کے زمانہ نزول میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا خاص اہتمام فرمایا کہ قرآن کی وحی میں شیاطین کو کوئی مداخلت نہ کر سکیں گے۔ یوں تو اس نظام کائنات میں یہ مستقل اہتمام ہے، لیکن شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہ سن سکیں، یعنی آسمان کی۔ لیکن سورہ جن کی تفسیر میں واضح ہے کہ نزول قرآن کے وقت زمانے میں یہ اہتمام خاص طور پر تھا کہ شیاطین وحی الہی میں کوئی مداخلت نہ کر پائیں، کہ ان کو قرآن میں اس کے آگے سے من بین یدیہ کچھ گھسانے کا موقع نہ مل سکے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اپنے جس فرشتے کو منتخب کیا، اس کی صفت قرآن میں ذی قوت متاع قوی امین اور عند ذی العرش مکین وارد ہوئی ہے، یعنی وہ فرشتہ زور آور ہے کہ ارواح خبیثہ اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ کوئی چیز بھول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امانت اس کے حوالے کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم، وہ اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے۔ مجال نہیں ہے کہ اس میں کوئی زیر زبر کا فرق بھی واقع ہو سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقرب ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے تمام مخلوقات سے برتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا انتظام کس لیے کیا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اہتمام اس لیے بھی فرمایا گیا ہے کہ قرآن میں اس کے منبع کی طرف سے کسی باطل کے گھسنے کا امکان باقی نہ رہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو اٹھانے کے لیے جس بشر کو منتخب فرمایا، اول تو وہ ہر پہلو سے خود خیر الخلائق تھا، ثانیاً قرآن کو یاد رکھنے اور اس کی حفاظت اور ترتیب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تنہا اسی کے اوپر نہیں ڈالی، بلکہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتجعل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اور تم اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیز نہ چلاؤ، ہمارے اوپر ہے اس کے جمع کرنے اور اس کے سنانے کی ذمہ داری۔ تو جب ہم اس کو سنا چکیں تو اس سنانے کی پیروی کرو، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کی وضاحت۔ روایت سے ثابت ہے کہ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقرب ساتھی یاد بھی کر رکھتے، اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاکرہ بھی فرماتے، تاکہ کسی سہو و نسیان، کسی بھول چوک کا اندیشہ نہ رہے۔ اور یہ مذاکرہ یعنی یہ یاد دہانی اس ترتیب کے مطابق ہوتی جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مرتب کرنا پسند فرمایا، جو کہ اب کی ترتیب ہے۔ یہ بھی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک کے آخری رمضان میں یہ جو دہرائی تھی 2 مرتبہ فرمائی۔ پھر اسی ترتیب اور اسی قرات کے مطابق پورا قرآن ضبط و تحریر میں لایا گیا، اور بعد میں خلفائے راشدین نے اسی کے نقلیں مملکت کے دوسرے شہروں میں بھی بھجوائیں۔ یہ اہتمام پچھلے صحیفوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکا، یہاں تک کہ تورات کے متعلق تو یہ علم بھی کسی کو نہیں ہے کہ اس کے مختلف صحیفے کس زمانے میں اور کن لوگوں کے ہاتھوں مرتب ہوئے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن اپنی فصاحت الفاظ اور بلاغت معنی کے اعتبار سے معجزہ ہے، جس کے سبب سے کسی غیر کا کلام اس کے ساتھ پیوند ہی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام بھی اس کے ساتھ پیوند نہیں ہو سکتا، باوجود اس کے کہ آپ اس قرآن کے لانے والے ہیں اور آپ فصیح العرب اور فصیح العجم ہیں، اس کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں کہ کسی غیر کا کلام اس کے ساتھ مخلوط ہو سکے۔ چنانچہ جن مدعیوں نے بھی قرآن کا جواب پیش کرنے کی جسارت کی، ان کی مزخرفات کے نمونے ادب اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ ان کو قرآن کے مقابلے میں رکھ کر موازنہ کر لیجئے، دونوں میں گہرا اور پیچیدہ کا فرق نظر آئے گا۔ اس طرح گویا پیچھے سے و من خلفے ہی قرآن میں در اندازی کی راہ روک دی گئی، مسدود کر دی گئی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان کی حفاظت بھی قیامت تک کے لیے وعدہ فرما لیا۔ دوسرے آسمانی صحیفوں میں تو ان کی اصل زبانیں مٹ جانے کے سبب سے بے شمار تحریفیں، رد و بدل، ترجموں کی راہ سے داخل ہو گئیں، جن کا سراغ اب لگانا ناممکن ہے۔ لیکن قرآن کی اصل زبان محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔
اس وجہ سے ترجموں اور تفسیروں کی راہ سے اس میں کسی باطل کے گھسنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر اس میں کسی باطل کو گھسانے کی کوشش کی جائے گی تو اہل علم اصل پرکھ کر اس کو چھانٹ کر الگ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ایک واضح عربی زبان میں ہے۔ سبحان اللہ۔